نہیں ہے۔ اب ہم جو آتے ہیں آیت نمبر جو ہماری 167 ہے اگلی آیت پہ، اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہی جو منظر ہے یہ کنٹینیو ہوگا اگلی آیت میں بارکہ میں بھی۔ قیامت کا منظر ہے، وہی پیشوا اور پیرو جو ہیں وہ سامنے ہیں اور قیامت برپا ہو گئی ہے۔ جنہوں نے پیروی کی تھی وہ بے تعلقی کا اعلان کریں گے، ان کے اعمالوں کے لیے اعمال ان کے لیے حسرت ہی حسرت ہیں، اور یہ ان کا انجام ہے۔ اب یہ کہ وہ کسی صورت میں دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں جو ہے وہ مختلف مقامات پہ بڑی ریپیٹڈلی یہ مضمون آیا، اور کچھ آیات وغیرہ ہم جو ہے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذين نتبعوا لو ان لنا قرة، اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دیا جائے۔ وَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ہم ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں گے جس طرح انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا۔ اب جو پیش رو ہے نا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا فیل کریں گے اور کیا کہہ رہے ہوں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ انہیں دکھا دے گا اور ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہوں گے، یعنی کہ وہ اعمال جو ہے فائدہ نہیں بلکہ بہت بڑے نقصان اور خسارے کا باعث بنیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ کسی صورت میں دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں، کبھی دوزخ میں جا چکے ہیں، اور یہ ان کی خواہش ہے کہ کاش ہمیں جو ہے موقع مل جائے ہمیں دنیا میں دوبارہ آنے کا، اور پھر ہم ان سے جن کی ہم پیروی کرتے رہے ہیں، جن کو لیڈر مانتے رہے ہیں، جن کو مذہبی رہنما مانتے رہے ہیں، ان کی ہر بات پہ عمل کرتے رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے عمل کرتے رہے ہیں، ذہن کو بھی استعمال نہیں کیا، نہ ان کو جو کسوٹی تھی قرآن اور سنت کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے، نہ اس پہ اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، بس جو انہوں نے کہا اس کو مان لیا، اپنے ذہن بالکل بند رکھا، اس کو لاک کر دیا، بس ان کے پیچھے چلتے رہے۔ تو آج کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اگر بھیج دے تو پھر ہم جیسے ان سے بے تعلقی کا اعلان کریں گے۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وقالا، اور وہ کہیں گے، الذین، وہ جنہوں نے نہ تبعو پیروی کی، لو انا، کاش، لنا ہمارے لیے، کاش کہ ہمارے لیے، کر راتن دوبارہ کو کہتے ہیں، ایک بار پھر ریپیٹڈ جس کو کہتے ہیں کر راتن، دوبارہ ہمیں بھیج دیا جائے، نتبرع، تو ہم بیزاری کرتے، منہم، اگر ہمیں بھیج دیا جاتا، کہیں گے کہ اب تو وہ گزر چکا، تو ہم ان سے بیزاری کرتے، منہم، ان سے، کما، جیسے، تبرعوا، انہوں نے بیزاری کی، ہونا تبرع، ہم بیزاری کرتے، میں لیٹ جا رہا ہوں، کما، جیسے، تبرعوا، ان سب نے بیزاری کا اظہار کیا، منا، ہم سے، یعنی انہوں نے بیزاری کا اعلان کیا، ہم بھی بیزاری کا جو ہے وہ ان کے ساتھ اعلان کرتے ہم سے۔ کذالک، اس طرح، یوریہم اللہ، انہیں دکھائے گا اللہ اعمالہ ان کے اعمال، حسرات، حسرتیں، یعنی کہ ان کے اعمال کے ان کے لیے حسرتیں علیہم، ان پر، وما ہم، اور نہیں وہ، بخارجین من النار، آگ سے نکلنے والے، حسرات یعنی بنا کر ندامت کی صورت میں، اور وما، اور نہیں ہے وہ، ہم وہ، بخارجین، نکلنے والے، سکل گے، من النار، نار سے۔ اب یہ تھوڑا سا اس کو ایک اور فارمیٹ میں یہ آپ کے سامنے آیت مبارکہ جو ہے میں نے رکھی ہے، اس میں جو مین ہے وہ ہم نے لیے ہیں اپنے قرآن پاک کی جو آیات کے جملے لیے ہیں، وہ لیے ہیں۔ جملوں سے بھی جو ہے وہ گرامر کو سیکھنے میں اور قرآن پاک کی لینگویج کو سیکھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ خاص طور پہ ابھی ایک کتاب ہے معلم قرآن کے نام سے، انہوں نے جملوں کی مدد سے جو عربی کو اور قرآن پاک کی گرامر اس کو جو سکھانے کے لیے انہوں نے ایک فیز بنایا، اور ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے بھی شروع میں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی ان کا تھا کہ جملوں کی وجہ سے الفاظ سیکھے جائیں، تو وہ پھر زیادہ دیر تک یاد رہتے ہیں۔ اب یہ وقال بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی آتے ہیں، نتبع، ایک نیا لفظ آ گیا کہ پیروی کی اس نے، وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو اللہ لنا، لو بھی ہمیں آتا ہے کاش، انا، کہ لنا ہمیں، کرتن دوبارہ موقع مل جائے، ریپیٹ، واپس آنے کا، کاش ہمیں ایک اور موقع مل جائے، نتبرأ منہم، تو ہم ان سے بیزار ہو جائیں، کذالک، اس طرح، یریہم اللہ، دکھاتا ہے اللہ اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، حسرات، یہ نیا لفظ آیا ہے، حسرتیں علیہم، ان پر، یہ باقی سارے لفظ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، صرف ایک لفظ نیا آیا ہے۔ تو یہ ہم نے جیسے ایک دو
اس کی پوری ایکسرسائز کی تھی کہ ہم نے خاص سے لفظ پڑھے ہوئے ہیں، کوئی ایک لفظ نہیں آتا ہے، تو اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ہم آسانی کے ساتھ جو ہے ترجمہ پک کر سکتے ہیں۔ جیسے بھی ہمارے سامنے یہ جملے جو قرآن پاک کی اس آیت کے مبارکہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کیے ہیں، اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم خاصا اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ وہ اور ماں نہیں ہم وہ، یعنی کہ وہ ماں ہم یہ ایک لفظ بنا ہوا ہے، اور نہیں وہ بخارجینہ، خارج ہونا نکلنا، بخارجینہ نکلنے والے، من النار آگ سے، تو یہ وما ہم بخارجین من النار، وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے ذرا تھوڑا سا آپ جو ہے خود بھی ایکسرسائز کیا کریں، تاکہ جو ہے وہ آپ میں ایک لیول آف کانفیڈنس بھی آئے کہ الحمدللہ ہم نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اب جو پیروکار تھے ان کا رد عمل جو ہے اس آیت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس میں یہ رول قرآن میں ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب نے اس کو جس طریقے سے کیا میں پیش کر رہا ہوں۔ جب پیروکار یہ دیکھیں گے کہ ان کے لیڈر اور ان کے رہنما بالکل کٹ گئے ہیں، وہ کسی طرح ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ رد عمل کے طور پہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں ایک بار جانے کا موقع عطا فرما، تو ہم دنیا میں جا کر ان سے اسی طرح اظہار برات کریں جس طرح انہوں نے ہم سے کیا۔ لیکن یہ ان کی خواہش حسرت سے سوا کچھ نہیں ہوگی، وہ بار بار اس کی تمنا کریں گے، لیکن یہ حسرت حسرت ہی رہے گی، اور اپنے اعمال کے نتیجے میں جس عذاب سے وہ دوچار ہو چکے ہیں ہوں گے، اس سے نکلنا انہیں کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ زندگی ایک بار ہے، یہ زندگی ریپیٹ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، موقع دیا ہوا ہے، تو اس کو ہم ضرور ایویلیویٹ کریں کہ ہم کن کے ساتھ پھر رہے ہیں، کن سے تعلق رکھتے ہیں، کون جو ہمیں کن سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ تو ہمارے رہنمائی کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسری اللہ کی کتاب ہے جس کو ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین سے طریقے سے ہمیں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے اس مضمون میں اور بھی کئی جگہ ذکر فرمایا ہے، اور قیامت کے جب ہوش آئے گا تو پیروکار اور فرمانبرداری کرنے والے اپنے لیڈروں سے بری طرح بیزاری کا اظہار کریں گے، اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ اب یہ دوسری درخواست کریں گے، وہ نکل تو نہیں سکتے، اب کی درخواست، یا اللہ ہمارے لیڈروں کو دوگنا عذاب دے، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور ہمیں بھی انہوں نے گمراہ کیا ہے، یعنی کہ دوہرا عذاب دے ان کو۔ ان کا یہ والا حسرت کے سوا اور کچھ نہ ہوگا، اور یہ بجائے خود اس کے لیے اس عذاب کی حیثیت اختیار کر جائے گا کہ وہ اپنے رہنماؤں کے ساتھ اپنی قربانیوں اور وفاداریوں کو ایک عظیم اثاثہ سمجھتے تھے، لیکن آج ان کے وہی اعمال ان کے لیے سرمایہ حسرت بن گئے۔ اور سورہ اعراف میں قرآن پاک میں آتا ہے، انشاءاللہ آیت آئے گی آگے، کہ سب کو دوہرا عذاب ہے لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ ملٹیپل عذاب ہے، یعنی کہ جو بندہ کسی برائی کی طرف کسی کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو وہ برائی کرنے والے کے پورے اعمال اس کے دعوت دینے والے کے نام اعمال میں درج ہوتے ہیں، اور جتنا وہ چلتا رہتا ہے اتنی اس کو جو ہے وہ اس کے نام اعمال میں وہ درج ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو دعوت دی تھی۔ اس سے نیکی کی دعوت دینے والا جو ہوتا ہے، نیکی کے جو اثرات ہوتے ہیں جب تک رہتے ہیں تو وہ بھی اس کے نام اعمال میں داخل ہوتے رہتے ہیں، جمع ہوتے رہتے ہیں، اس کا جو نام اعمال ہے اس کی کیا صدقہ جاری، جو اس کا کام ہے اس کے کام کے جو ترتیب و صدقہ جاری کی ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ اس کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے لیے صدقہ جاریہ جو کہ نیک اعمال ہے اس کی شکل میں اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کی کیفیت اس کا زیادہ دردناک انداز ہے کہ جن لوگوں کو آج خدا بنایا جا رہا تھا، ان کے نظر و نیاز پیش کی جا رہی تھی، مرنے کے بعد ان کی قبروں کے گرد طواف کیا جاتا تھا، انہیں سجدہ گاہ بنا لیا جاتا ہے، وہ اس روز صاف صاف کہیں گے کہ ہم نے ان سے اپنی عبادت کے لیے کبھی نہیں کہا تھا۔ یہ آیت مبارکہ ہے جو میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ آیت آئے گی، وہی آیت سورہ مائدہ کی ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں کہ میں نے ان کو اس سوا کچھ نہیں کہا تھا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، اور کیا تھا؟ انی بدو اللہ ربی و ربکم، اور بندگی کرو، یہ بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، وکنت علیہم شہیدم ما دمت فیہم، میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، فلما توفیتنی، اور پھر جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا، کنتا انت رقیب علیہم، تو آپ اس کے نگران تھے، اور آپ جو ہے وہ آپ ان کے نگران تھے، تو آپ ساری چیزوں کے انت علی کل شیء شہید، اور آپ ساری چیزوں کے نگران ہیں۔ یہ ایگزیکٹلی اسی قسم کی جو ہے وہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا، ہم نے تو اللہ کی بندگی کا حکم دیا تھا، انہوں نے یہ خود بعد میں جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے بنا لی۔
جس روز اللہ کافروں اور معبودوں کو، جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، اپنے حضور جمع کرے گا، پوچھے گا کیا میرے ان بندوں نے تم کو گمراہ کیا تھا؟ یہ خود ہی راستے بھٹک گئے تھے۔ تو ان کے معبود عرض کریں گے تو پاک ہے، ہم نے یہ بات ہم کو یہ بات کس طرح زیبا ہی نہ تھی کہ تیرے سوا اپنے لیے کسی دوسرے کو کارساز بناتے، بلکہ بات یہ تھی کہ تو نے ان کے بڑوں کو آسودگیاں دی، یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھلا بیٹھے، اور یہ آپ ہی ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ سورہ الفرقان کا ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس میں۔ اس میں یہ جو بیان کیا گیا ہے اس میں ایک ورڈ آیت، ان کے بڑوں کو آسودگیاں دی۔ اب یہ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نا، مختلف انبیاء کے حالات، اس میں جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں وہ قال الملا الذین، ان کے جو بڑے جو تھے انہوں نے کہا، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہی نبیوں پہ یا وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے، وہی نبیوں کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے طائف میں، تو کن لوگوں نے آپ کی تعزیہ کی تھی؟ کن لوگوں نے لوگوں کو کہا تھا پتھر مارنے کے لیے؟ جو وہاں کے سردار تھے۔ تو یہ پھر جو لوگ ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج بھی جو ہے وہ جو لوگ سرمایہ دار ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہی الیکشن میں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پھر وہ ایم این اے ایم پی اے بنتے ہیں، اور پھر لیڈر بنتے ہیں، اور پورے کے پورے علاقے ان کے اپنے ہوتے ہیں، پوری پولیس ان کی اپنی ہوتی ہے، اور لوگوں کو پھر جھکنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ آگے نہ آنے پائیں۔ آگے یہ ہے کہ دگنا عذاب، جو آیت میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، اس کے بعد پھر آیت آئے گی، جس روز وہ اوندے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرما برداری کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کو اور اپنے بڑوں کا کہا مانا، انہوں نے ہم کو سیدھی راہ سے بہکا دیا۔ اے ہمارے رب، تو ان سرداروں کو دگنا عذاب دے اور بڑی پھٹکار ان پہ ڈال۔ سورہ عذاب کی آیت مبارک ہے۔ اور اس کے بعد دوسری ہے وہ یہ حامیم سجدہ کی آیت مبارک ہے، وقال الذین کافروا، اور کافر لوگ اس وقت کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن والانس، کہ اے ہمارے رب، ان جنوں اور انسوں کو ہمارے سامنے لا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، نجعلہما تحت اقدامنا، اور ہم اپنے پاؤں کے تلے انہیں روندے اور انہیں ذلیل کریں، لیکون من الاسفلین۔ آگے جو آیت سورہ عذاب کی آیت مبارک ہے، وہ کہیں گے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں ایسی طرح سے بھٹکا دیا، اے رب ان کو دگنا عذاب دے، ان پر لعنت برسا۔ پھر یہ آیت مبارک ہے سورہ آراف کی، ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا اپنے سے پہلے والے لوگوں پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو بعد میں آنے والا گروہ پہلے گروہ کے متعلق کہے گا اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہیں آگ کا دورہ عذاب دے۔ رب فرمائے گا کہ سب کے لیے یہ دورہ عذاب ہے، تم جانتے نہیں ہو۔ تو یہ آیت مبارکہ تھیں، تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا جس کو، وقال الذین، وقال الذین، اور وہ کہیں گے جنہوں نے اور وہ کہیں گے جنہوں نے نہ تابعوا، نتبعوا، پیروی کی، پیروی کی، لو ان لنا، لو ان لنا، کاش کہ ہمارے لیے، کاش کہ ہمارے لیے، کرتن، کرتن، دوبارہ، دوبارہ، نتبرأ، ونتبرأ، ہم بیزاری کرتے، تو ہم بیزاری کرتے، منہم، منہم، ان سے، ان سے، کما، کما، جیسے، جیسے، تبرؤ، تبرؤ، انہوں نے بیزاری کی، انہوں نے بیزاری کی، منا، منا، ہم سے، ہم سے، کذالک، کذالک، یریہم اللہ، یریہم اللہ، انہیں دکھائے گا اللہ، اسی طرح انہیں دکھائے گا اللہ، اعمالہم، اعمالہم، ان کے اعمال، ان کے اعمال، اثرات علیہم، اثرات علیہم، حسرتیں ان پر، حسرتیں ان پر، وما ہم، وما ہم، اور نہیں ہے وہ، اور نہیں وہ، اور نہیں وہ، بخارجین من النار، بخارجین من النار، نکلنے والے آگ سے،
نکلنے والے آگ سے۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں سبق اور نصیحتیں جو کہ ہمیں آیت نمبر 2 میں ملی ہیں، ایک ہی وزن کی دونوں آیات ہیں۔ تو صحیح رہنمائی، صحیح رہنماؤں کی پیروی، دنیا میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمارے رہنما گمراہ ہیں تو ان کا انجام بھی ہلاکت ہوگا، یعنی ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے اور ان کا یہ ہوگا، ہلاکت ہوگا۔ دنیا میں اپنے اعمال کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن حسرت سے بچا جا سکے، کہ قیامت کا دن تو آنا ہی آنا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے رہنماؤں کا جو کرائٹیریا یہ رکھا ہو کہ جو بھی ہیں وہ اللہ، اللہ کے رسول کی سے محبت کرنے والے، ان کی بات کرنے والے، صحیح طرح رہنمائی کرنے والے، ان کی تعلیمات قرآن اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پھر وہ گمراہ کرنے والے ہیں۔ آخرت کی تیاری ہمیں یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی تعلقات اور گمراہ رہنماؤں پر اندھی تقلید قیامت کی ندامت کا باعث ہوگی، لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ عملی پہلو یہ ہے کہ خود حسابی ہے، اپنے اعمال کا روزانہ محاسبہ کریں کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ حق کی تلاش اپنی زندگی میں اللہ کی ہدایت اور سچے رہنماؤں کی تلاش کریں۔ اندھی تقلید سے گریز، کسی کی بات یا عمل کو قرآن سنت کی روشنی میں پرکھیں اور اپنی عقل و فہم استعمال کریں۔ عملی پہلو یہ ہے کہ ہر عمل کو آخرت کے تناظر میں انجام دے تاکہ قیامت کے دن پچھتاوے سے بچا جا سکے۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں اصلاح کرنی ہوگی، کیونکہ آخرت میں وقت صرف حسرت اور عذاب کا ہوگا۔ الحمدللہ۔ آخری بات یہ ہے، یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ ایک بزرگ ایک جنازے میں شرکت کے بعد اس کے قبر پاس کھڑے ہو کر ایک آدمی سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ شخص دنیا میں واپس کیا جائے تو یہ کیا پسند کرے گا، کرنا پسند کرے گا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، یہ استغفار، نماز اور نیکی کے کاموں کے علاوہ کچھ نہ کرے گا، کیونکہ یہ دیکھ کے آیا ہے واپس۔ تو بزرگ نے فرمایا، فوت ہونے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ تو ہمارے لیے میسج ہے، یہ آیات میں ہمیں میسج دے رہی ہیں کہ یہ کیفیت ہوگی جو کہ وہاں پہنچیں گے، اور آج میں یہ بتا دیا گیا۔ تب یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ سننے کے بعد، جاننے کے بعد، پھر اگر ہم نے اپنے رویے جو ان پہ غور و فکر نہ کیا تو یہ پھر حسرت ہی بنے گی۔ دوسری اہم بات، ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، ہم حق کے راستے پر چلنے والے رہنماؤں کی پیروی کریں اور اپنی عقل استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل جو دی ہے نا، وہ اسی مقصد کے دی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے، اور اسے کسوٹی بھی دی تھی قرآن پاک کو پرکھنے کے لیے، اللہ کے رسول کی سنت کو۔ ہم اعمال کا محاسبہ دنیا ہی میں کریں تاکہ آخرت میں حسرت سے بچا جا سکے۔ اب یہ ایک اور جو پوائنٹ ہے کہ قرآنی آیات ہمیں وہ بنیادی اصول قرآنی آیات سے ہمیں وہ بنیادی اصول سیکھنے کو ملتے ہیں جو ایک بامقصد، باوقار اور نجات یافتہ زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر ایک، حق پر ثابت قدمی، خواہ دنیا راضی ہو یا ناراض، قرآن کو سمجھ کر، دل سے مان کر عمل کرنا، نعمتوں کا شکر اور ان کا حق ادا کرنا، قیامت کی تیاری ذاتی عمل سے کرنا اور اجتماعی شعور قائم رکھنا، ایمان اور رزق کے لیے، امن اور رزق کے لیے ایمان کو بنیاد فرمانا۔ یہ جو امن ہوتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور فساد جو آزمائش ہوتی ہے، اور رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ انسان کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ پیدائش سے پہلے لکھ دیا ہے، جب اس کا مکمل نہیں ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں، بلکہ عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ ہم روزانہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مطالعہ کریں گے۔ ہم اپنی زندگی کو قرآن کی طرف ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی محبت، فہم، تدبر، عمل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم جو 2 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو اگلا پروگرام جو ہمارا ہوگا وہ گرامر کا ہوگا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو ہم